السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ظہیر الدین محمد بابر کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جس میں اقتدار، جلاوطنی، شکست، ہمت اور آخرکار عظمت کا سفر ایک فلم کی طرح سامنے آتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جس نے بار بار گر کر دوبارہ اٹھنا سیکھا اور تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا۔ 1494 کی ایک سرد صبح جب بابر کی عمر صرف 11 سال تھی، اس کے والد عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ایک بچے کے کندھوں پر ایک ریاست کی ذمہ داری آ گئی۔ فرغانہ کی چھوٹی سی ریاست کا یہ کم عمر حکمران ابھی دنیا کو سمجھ بھی نہیں پایا تھا کہ سازشوں، بغاوتوں اور دشمنیوں نے اسے گھیر لیا۔ درباری امیر اپنی وفاداریاں بدل رہے تھے، رشتہ دار اقتدار کے بھوکے تھے اور ہر طرف خطرہ ہی خطرہ تھا۔ بابر کے دل میں ایک بڑا خواب تھا، سمرقند کا خواب، وہی سمرقند جو اس کے آباء و اجداد کی شان تھا۔ اس نے کم عمری میں ہی سمرقند پر حملہ کیا اور حیران کن طور پر اسے فتح بھی کر لیا، لیکن یہ کامیابی زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ چند ہی مہینوں میں بابر کو سمرقند بھی چھوڑنا پڑا اور اپنی آبائی ریاست فرغانہ بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ اب وہ ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک بے گھر نوجوان تھا جس کے پاس نہ تخت تھا نہ تاج۔ یہ وہ وقت تھا جب بہت سے لوگ ہار مان لیتے ہیں، لیکن بابر نے نہیں مانی۔ وہ پہاڑوں میں بھٹکا، بھوک برداشت کی، سرد راتیں بغیر چھت کے گزاری، مگر اس کے دل میں ایک آگ جلتی رہی۔ وہ لکھتا ہے کہ کئی دن ایسے گزرے جب کھانے کو کچھ نہ تھا، لیکن امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آخرکار بابر نے کابل کا رخ کیا۔ 1504 میں اس نے کابل پر قبضہ کر لیا اور یہیں سے اس کی قسمت نے نیا موڑ لیا۔ کابل اس کے لیے صرف ایک پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک نئی شروعات تھی۔ یہاں اس نے اپنی طاقت کو مضبوط کیا، فوج کو منظم کیا اور ایک نئے خواب کو جنم دیا، ہندوستان کا خواب۔ اس وقت ہندوستان میں لودھی سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ اندرونی اختلافات اور حکومتی نااہلی نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ بابر نے موقع کو پہچانا اور کئی سال کی تیاری کے بعد 1526 میں ہندوستان کا رخ کیا۔ اس کے سامنے ایک بڑی طاقت تھی، سلطان ابراہیم لودھی، جس کے پاس بابر سے کئی گنا زیادہ فوج تھی۔ پانی پت کا میدان، وہ تاریخی دن جب دو لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف ہزاروں سپاہیوں کا ہجوم، ہاتھیوں کی گرج اور طاقت کا غرور، دوسری طرف بابر کی منظم فوج، جدید حکمت عملی اور توپ خانے کا استعمال۔ جنگ شروع ہوئی تو زمین کانپ اٹھی۔ بابر نے اپنی ذہانت سے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اس نے توپوں اور تیر اندازوں کو اس طرح استعمال کیا کہ دشمن کی بڑی فوج بھی بے بس ہو گئی۔ چند گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر نے ایک عظیم فتح حاصل کی۔ یہ صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ ایک نئی سلطنت کا آغاز تھا، مغل سلطنت، جس نے آنے والے کئی 100 سال تک برصغیر کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن بابر صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ ایک حساس دل رکھنے والا انسان بھی تھا۔ وہ شاعری کرتا تھا، فطرت سے محبت کرتا تھا، باغات لگاتا تھا اور اپنی زندگی کے حالات کو اپنی کتاب تذکرۃ بابری میں بڑی سچائی کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ وہ اپنی کمزوریوں کو بھی نہیں چھپاتا تھا جو اسے ایک منفرد حکمران بناتی ہے۔ بابر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی وہی ہے جو مسلسل جدوجہد کے بعد حاصل ہو۔ وہ کئی بار ہارا، بے گھر ہوا، تنہا ہوا،
لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے خواب کو زندہ رکھا اور آخرکار اسے حقیقت میں بدل دیا۔ 1530 میں بابر کا انتقال ہوا، لیکن اس کی چھوڑی ہوئی سلطنت اور اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور دنیا کو دکھایا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی سچی اور دلچسپ تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر کہانی آپ کو ایک نئی دنیا میں لے جاتی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں تاریخ سانس لیتی ہے اور ماضی زندہ ہو جاتی ہے۔